السلام علیکم، میں ہوں تہمینہ یاسر، کلینکل سائیکالوجسٹ۔ آج آپ کو تھرڈ کلاس میں ویلکم کرتی ہوں۔ ایکسیسو تھنکنگ کی تھرڈ کلاس میں ہم ان ایشوز پہ بات کریں گے جو کہ پریزنٹ اور فیوچر سے ریلیٹڈ ہوتے ہیں۔ اس سے پہلے ہم نے جو کلاسز تھیں ان میں پاسٹ سے ریلیٹڈ ایشوز اور اس میں جو ایکسیسو تھنکنگ تھی اس کے بارے میں بات کی تھی، اور اس پہ میں نے آپ لوگوں کو گائیڈنس دی۔ امید ہے کہ آپ لوگوں نے اس گائیڈنس پہ عمل کیا ہوگا اور اس سے فائدہ اٹھایا ہوگا۔ جب تک آپ عمل نہیں کریں گے اور مستقل عمل نہیں کریں گے تب تک آپ فائدہ نہیں اٹھا سکتے۔ اس میں سے کوئی ایک دو ٹیکنیکس جن پہ عمل کرو اور اس سے زیادہ فائدہ اٹھاؤ تو بہت اچھی بات ہوگی۔ یہ ایسی ٹیکنیکس ہوتی ہیں جو کہ آپ کو ود ٹائم بتاتی ہیں کہ آپ کتنا فائدہ اٹھا سکتے ہو ان سے اور کتنا اپنی زندگی کو بہتر سے بہتر بنا سکتے ہو۔ تو آج کی ویڈیو میں ہم فیوچر اور پریزنٹ سے ریلیٹڈ جو ایکسیسو تھنکنگ ہوتی ہے اس پہ بات کریں گے۔ سب سے پہلے تو آپ نے اس بات کو ذہن میں رکھنا ہے کہ پریزنٹ کے حوالے سے جو ہماری ایکسیسو تھنکنگ ہوتی ہے اس کو ہم وریسم تھنکنگ بھی کہتے ہیں، اور ادروائز اس کو ہم ایسی ایکسیسو تھنکنگ کہتے ہیں جو کہ ڈفرینٹ چیزوں کے لیے مستقل ہو رہی ہوتی ہے۔ یعنی پریزنٹ سے ریلیٹڈ جو ہوتی ہے وہ آپ کے اس وقت کی اسٹیٹ کے ساتھ ریلیٹڈ ہوتی ہے، جیسے کہ میری طبیعت خراب ہو رہی ہے، مجھے کچھ ہو رہا ہے، مجھے کچھ ہو نہ جائے، یعنی اس طرح کی، اور اس کو ہم انگزائٹی سے لنک کرتے ہیں۔ انگزائٹی جو ہوتی ہے یہ آپ کے فیئرز ہوتے ہیں، ایسے فیئرز جن کی ریالٹی میں کوئی بیسس نہیں ہوتی، لیکن وہ آپ کو اتنا زیادہ اثر کرتے ہیں کہ آپ ان کی وجہ سے بہت زیادہ پریشان ہو جاتے ہو، اور وہ پریشانی جو ہے وہ آپ کی انگزائٹی کو اور بڑھاتی ہے۔ انگزائٹی کے حوالے سے جو میں آج آپ لوگوں کو گائیڈنس دوں گی وہ تھاٹ سے ریلیٹڈ ہی ہوگی، لیکن اس میں آج ہم ایموشنز پہ بھی تھوڑی سی بات کریں گے، اس لیے کہ انگزائٹی میں ایموشنز بھی بہت بڑا رول پلے کرتی ہیں، اور خاص طور پہ باڈی سمٹمز کے ساتھ ریلیٹڈ جو ایموشنز ہوتی ہیں وہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہوتی ہیں۔ ایکسیسو تھنکنگ اور وہ بھی آج یا کل کے لیے یہ بہت زیادہ ہمارے ذہنی صحت کو متاثر کرتی ہے، اور اس کے ساتھ ہم اپنی جو روٹین کی ایکٹیویٹیز ہیں ان کو کرنے میں یا تو تنگی محسوس کرتے ہیں یا کر ہی نہیں پاتے، یعنی ہماری ایوری ڈے لائف ڈسٹرب ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ اس میں سب سے پہلی بات جو کہ آپ نے سمجھنی ہے، یہ انگزائٹی ورک کیسے کرتی ہے، یعنی آپ کو یہ ایکسیسو تھنکنگ جو ہوتی ہے یہ کس طریقے سے ہوتی ہے۔ ایکسیسو تھنکنگ موسٹلی اس طرح سے ہوتی ہے کہ آپ کو اپنے پریزنٹ سے ریلیٹڈ یا فیوچر سے ریلیٹڈ کوئی بھی تھاٹ ذہن میں آئی، اب وہ تھاٹ جو ہے وہ صرف تھاٹ ہی ہو سکتی ہے، یا پھر وہ کسی باڈی کے سمٹم، کسی ایکسٹرنل ٹریگر کی وجہ سے بھی ہو سکتی ہے۔ جیسے کہ سپوز کہ آپ کو ایک دم سے سوچ آئی کہ میں نے اپنی زندگی میں کیا کرنا ہے، میں اپنی زندگی میں کچھ نہیں کر سکتی۔ اب یہ سوچ بھی آپ کو اینکشس کر سکتی ہے، اس لیے کہ آپ کی نیگیٹو تھنکنگ شروع ہو جائے گی اور آپ ہر چیز کو اس سے ریلیٹ کرنا شروع ہو جاؤ گے۔ اسی طرح سے آپ کی باڈی میں سمٹمز ہوتے ہیں، باڈی میں ہمیشہ ہمیں کچھ نہ کچھ ہو رہا ہوتا ہے۔ اپنی باڈی میں ہم سمٹمز تو ہر وقت محسوس کر رہے ہوتے ہیں، لیکن ایک شخص جو کہ انگزائٹی میں نہیں ہے وہ ان کو محسوس کرتا ہے اور پھر اس کے بعد اپنی توجہ بدل لیتا ہے۔ اس کے لیے دوسرے کام زیادہ امپورٹنٹ ہوتے ہیں، دوسری چیزیں زیادہ امپورٹنٹ ہوتی ہیں نسبت ان سمٹمز کے جو اسے باڈی میں محسوس ہو رہے ہیں۔ جیسے کہ کسی وقت پہ پین شروع ہو جائے گی، کسی وقت پہ کوئی ایچنگ شروع ہو جائے گی، کسی وقت پہ انہیں اپنے جسم میں کھچاؤ محسوس ہوگا، یا دل کی دھڑکن تیز ہو جائے گی۔ کوئی بھی سمٹم ان میں سے ہو سکتا ہے، اور کچھ سمٹمز بھی ہو سکتے ہیں، لیکن اس میں پھر کیا ہوتا ہے کہ وہ سمٹم محسوس ہوا، آپ نے تھوڑا سا اس پہ توجہ دی، ریلیکس کیا اور توجہ بدل لی، یعنی اپنے کام میں مصروف ہو گئے۔ جو انگزائٹی میں شخص ہوتا ہے اس کا کیا ہوتا ہے کہ وہ یہ سمٹم محسوس کرتا ہے، اسے محسوس کرتا چلا جاتا ہے، بار بار چیک کرتا ہے، اور احساس اس کا جتنا زیادہ کرتا ہے اتنا ہی زیادہ وہ دماغ میں اس کے موجود رہتی ہے بات۔ جیسے سپوز کہ ایک عام شخص جو ہے جس کو انگزائٹی نہیں ہے وہ 2 منٹ میں اس سمٹم سے آگے نکل جائے گا، لیکن جو اینکشس شخص ہے وہ آدھے گھنٹے تک اسی سمٹم کے ساتھ اگر رہتا ہے تو وہ آدھا گھنٹہ جو ہے وہ اس انگزائٹی کو پورے دن میں لے جاتا ہے۔
تو اس لیے ہمیں اس بات کو سمجھنا ہے کہ جب ہم انگزائٹی میں ہوتے ہیں تو انگزائٹی ہمارے ساتھ کیسے پلے کرتی ہے، کس طرح سے وہ ہمارے اوپر انفلوئنس کرتی ہے اور ہماری زندگی کو خراب کرتی ہے۔ اب اس کے لیے طریقہ کار کیا ہوگا، یعنی آپ کی سوچ جو ہے وہ زیادہ دیر تک سٹے نہ کرے، اس کے لیے آپ نے کیا کرنا ہے، یعنی آپ کی انگزائٹی والی تھاٹ جو ہے، آپ کے جو فیئرز ہیں وہ زیادہ دیر تک سٹے نہ کریں۔ اس کے لیے بہترین طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کو کسی بھی وجہ سے ایک سوچ آئی جس میں کہ کچھ فیئر تھا اپنی طبیعت کے حوالے سے، اپنی باڈی کے حوالے سے، اپنے ارد گرد کے ماحول کے حوالے سے یا کسی بھی حوالے سے، تو آپ نے اس کو جب محسوس کیا تو آپ نے فوراً ہی ایک گہرا سانس لیا، اپنی باڈی کو لوز چھوڑا، اپنے فوکس کو شفٹ کر لیا۔ جب آپ نے اپنے فوکس کو شفٹ کیا تو اس کے نتیجے میں اس نے آپ کے دماغ میں کم ٹائم گزارا، اور جتنا کم ٹائم وہ فیئر جو ہے آپ کے دماغ میں گزارے گا اتنا ہی کم اثر ہوگا اس کا آپ کے اوپر، اتنا ہی کم اثر ہوگا اس کا آپ کے اوپر۔ تو اس لیے ہم نے اس بات کو کنفرم کرنا ہوتا ہے کہ جب بھی کوئی سمٹم ہمیں محسوس ہو، چاہے وہ ہمیں باہر کے ٹریگر سے ہو، باڈی کے ٹریگر سے ہو یا تھاٹ ہی ٹریگر کر دے، تینوں صورتوں میں ہمیں اس سمٹم کو زیادہ دیر اپنے دماغ میں جگہ نہیں دینی۔ اس کے لیے آپ نے جیسے ہی وہ سمٹم محسوس ہوا، جیسے ہی وہ سوچ آئی، جیسے ہی کسی نے کچھ کہا یا کوئی بات پتہ چلی، آپ نے فوراً ایک ڈیپ برتھ لیا، اپنی باڈی کو لوز چھوڑا اور اپنے فوکس کو شفٹ کر لیا۔ اب فوکس شفٹ کرنے کے لیے ہمیں 3 سینسز کا استعمال کرنا ہوتا ہے موسٹلی۔ اس میں ہم یہ کرتے ہیں کہ جیسے ہی وہ بات ہوئی، آپ نے باڈی کو ریلیکس کیا، اپنی ڈیپ بریتھس لیے اور اپنی توجہ دوسری طرف بدل کے کسی اور چیز کو دیکھا، اس کے بارے میں بولا اور اپنے کانوں سے اس کو سنا بھی، اور اس کے بعد اپنے آپ کو ریلیکس رکھتے ہوئے آپ نے اپنی توجہ اسی طرف رکھ لی یا جو کام آپ ادروائز کر رہے تھے اس کی طرف کر دی۔ تو یہ رویہ جب ہم بار بار کرتے ہیں اپنی انگزائٹی کے ساتھ، اپنی انگزائٹی کے ٹریگرز کے ساتھ، تو پھر ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے وہ ٹریگرز جو ہیں وہ منیمائز ہونا شروع ہو جاتے ہیں، ان کا اثر کم ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ لیکن اگر ہم ان ٹریگرز کو بہت زیادہ توجہ دیتے ہیں، بار بار دیتے ہیں، تو اس کے نتیجے میں وہ تو منیمائز کیا ہوں گے، وہ میکسیمائز ہوتے ہیں، اور میکسیمائز ہونے کے ساتھ ساتھ ان کے ساتھ ہمیں اور ٹریگرز بھی اسی طرح سے افیکٹ کرنا شروع ہو جاتے ہیں، اس لیے کہ ہمارا دماغ ٹرین ہو جاتا ہے اپنے ان ٹریگرز کے اوپر اپنے آپ کو پریشان کرنے کے لیے۔ تو اس لیے آپ نے اس بات کو سمجھنا ہے کہ انگزائٹی یا آپ کی ڈیلی روٹین کے جو فیئرز ہوتے ہیں وہ آپ کے لیے تب ہی تنگی کا باعث ہوں گے جب آپ ان کو زیادہ ٹائم دو گے، زیادہ توجہ دو گے، زیادہ ان کی فکر کرو گے، زیادہ ان کی ٹینشن لو گے۔ تو آج سے آپ نے اگلے 1 ہفتے کے لیے اس بات کو کنفرم کرنا ہے کہ آپ کو جب بھی کوئی اس طرح سے ٹریگر محسوس ہو، آپ نے اس کو اسی طریقے سے اس کے پر سے توجہ ہٹانی ہے۔ لیکن اس کے لیے اب آپ نے جو ہم نے پاسٹ کی تھاٹس کے لیے لسٹ بنانے کا پلان کیا تھا، بالکل اسی طرح سے آپ نے ان کے لیے بھی پلان کرنا ہے، یعنی کہ آپ نے ایک لسٹ بنانی ہے ان ٹریگرز کی، ان تھاٹس کی، ان چیزوں کی جو کہ آپ کو فیئرفل کرتی ہیں، آپ کے آج کے لیے اور آپ کے کل کے لیے۔ آپ نے وہ لسٹ بنا لی اور اس لسٹ کو آپ نے اس کو ریٹ کر دیا آؤٹ آف 10، تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ سب سے زیادہ مجھے کون سا فیئر ہے، اس سے کم کون سا، اس سے کم کون سا، اس سے کم کون سا۔ آپ نے ان سب کی جب لسٹ کو ریٹ کر دیا تو اس کے بعد پھر آپ نے سب سے کم تنگ کرنے والے فیئر کو لیا اور اس پہ پریکٹس شروع کی، یعنی سارے دن میں مجھے جتنے مرضی فیئرز آئیں، میں نے اس ایک فیئر کو فوکس کرتے ہوئے اس پر اپنے آپ کو ٹرین کرنا ہے کہ یہ فیئر میرا ختم ہو جائے، اور آپ دیکھیں گے ود ان فیو ڈیز، 2 to 3 ڈیز میں آپ کا ایک فیئر ختم ہو جائے گا، اور اس کے بعد پھر دوسرا فیئر، پھر تیسرا فیئر، اس طرح سے آپ 3-4 فیئرز پر بھی قابو پا لیتے ہو تو آپ دیکھو گے کہ آپ کے باقی کے فیئرز جو ہیں وہ خود بخود ختم ہونا شروع ہو جائیں گے، اس لیے کہ آپ کا دماغ جو ہے وہ ٹرین ہونا شروع ہو جائے گا، اسے پتہ چلنا شروع ہو جائے گا کہ بھئی یہ بھی ہے طریقہ
یعنی اس سے پہلے تو وہ اٹینشن دینے کا طریقہ سیکھ رہا ہے نا دماغ آپ کا. یعنی وہ کیا سیکھ رہا ہے کہ آپ بار بار کسی چیز پر توجہ دے رہے ہو، بار بار اس کے اوپر فکر کر رہے ہو، ٹینشن لے رہے ہو، اور اس کے نتیجے میں دماغ یہی سیکھ رہا ہے کہ مجھے ٹینشن لینی ہے، مجھے پریشان ہونا ہے، میں نے یہی کرنا ہے، میں آج ان سمٹمز پہ کرتا ہوں، کل دوسرے سمٹمز پہ کروں گا. ہمارا دماغ اسی طرح سے پلے کرتا ہے. جس چیز کی ہم ریپیٹیشن کرتے ہیں، جس چیز کو ہم زیادہ ٹائم دیتے ہیں، جس چیز کو ہم زیادہ فوکس کرتے ہیں، وہی چیز اسٹرینتھن ہوتی ہے ہمارے دماغ میں، اور پھر وہ ہمیں اسی طریقے سے اتنی ہی انٹینسٹی کے ساتھ، بلکہ ڈبل ٹرپل انٹینسٹی کے ساتھ تنگ کرتی ہے. تو اس بات کو اپنے سامنے رکھنا ہے آپ نے، اور یہ کام جو ہے، یہ پریکٹس آپ نے شروع کرنی ہے. اس کے علاوہ ایکسیسو تھنکنگ جو ہے، یہ ایک اور طریقے سے بھی ہمیں تنگ کرتی ہے. یعنی ہمارا کسی بھی چیز کو، کسی بھی بات کو، یا کسی بھی انسیڈنٹ کو لینے کا، یعنی اس کو سمجھنے کا جو انداز ہوتا ہے، اس میں خرابی آ جاتی ہے. یعنی اس میں ہمارے اندر کچھ مسائل ایسے پیدا ہو جاتے ہیں جن کی وجہ سے ہم کچھ چیزوں کو ایک خاص انداز میں لینا شروع ہو جاتے ہیں. اس کو ہم کہتے ہیں کوگنیٹو ڈسٹارشنز. یعنی کہ ایسے سوچنے کے انداز جو کہ غلط ہوتے ہیں، اس لیے کہ وہ نقصان دہ ہوتے ہیں، ان کی ہماری عادت بن جاتی ہے. اس کی مثال میں آپ کو اس طریقے سے دوں گی، جیسے کہ ایک ہوتی ہے اوور جنرلائزیشن. یعنی ہم کسی ایک چیز کو بہت ساری چیزوں میں جنرلائز کر دیتے ہیں. جیسے کہ سپوز کہ آپ کو کسی ایک شخص نے کوئی ایک بات کہی، اور اس بات پہ آپ کو ٹینشن ہوئی، آپ کو پریشانی ہوئی. جیسے کہ کسی شخص نے کوئی ایک بات آپ کو کہی اور آپ کو اس پر پریشانی ہوئی، اور آپ نے اس بات کو اس طریقے سے لیا کہ جیسے کہ سب آپ کو وہی بات کہہ رہے ہیں. جیسے کسی شخص نے کہا کہ بھئی تم نے میرے ساتھ اچھا نہیں کیا، اور آپ نے سوچنا شروع کر دیا کہ میں کسی کے ساتھ اچھا نہیں کرتی، میں تو کسی کے ساتھ اچھا کر ہی نہیں سکتی. تو یہ سوچ جو ہے، یہ آپ کے اندر بیٹھنا شروع ہوگی. یعنی یا پھر ایک اور مثال اس کی ہم اس طرح سے لیتے ہیں کہ کسی نے آپ کے ساتھ برا کیا اور اس نے آپ کو نقصان پہنچایا. جیسے کہ اکثر ہم دیکھتے ہیں کہ جب بریک اپ ہوتا ہے تو اس میں لڑکی سپوز آتی ہے اور وہ بتاتی ہے کہ جی اس کا جو بریک اپ ہوا تو اس لڑکے نے اس کے ساتھ یہ رویہ رکھا اور اس نے اس طرح سے کیا. تو اس کا اعتبار سب لڑکوں سے ہٹ جاتا ہے. یعنی اس نے جنرلائز کر دیا اس چیز کو. یعنی کہ اس نے اس شخص کے ساتھ اس کو لنک نہیں کیا، اس نے سب کے ساتھ، میل جینڈر کے ساتھ ہی اس کو لنک کر دیا. تو یہ ہوتا ہے اوور جنرلائزیشن. کسی بھی ایک چیز کو ہم بڑھا چڑھا کے اس کو ہم سب کے اوپر محیط کر دیتے ہیں. یعنی جیسے کسی ایک نے آپ کے ساتھ برا رویہ رکھا تو آپ نے کہا اب سب میرے ساتھ ایسے ہی ہیں، سارے لوگ ایسے ہی ہیں، آپ سب نے ایسا ہی کیا. اور اس کے علاوہ ایک اور چیز کہ کسی ایک شخص نے کسی ایک وقت پہ آپ کے ساتھ کچھ برا کر دیا. یعنی کسی ایک شخص نے کسی ایک وقت پہ آپ کے ساتھ برا کر دیا اور آپ نے اس کو بھی جنرلائز کر دیا کہ جی یہ تو ہمیشہ ہی میرے ساتھ ایسا کرتا ہے. یہ جو ہمیشہ کا ورڈ ہوتا ہے، یہ بھی بہت زیادہ یوز کیا جاتا ہے، اور موسٹلی یہ جو لوگ یوز کرتے ہیں وہ اسی کوگنیٹو ڈسٹارشن کا شکار ہوتے ہیں. تو یہ رویہ جو ہوتا ہے، یہ بھی ہمارے اندر ایکسیسو تھنکنگ لاتا ہے. اس نے ہمیشہ میرے ساتھ ایسا کیا، وہ ایسا ہی کرتی ہے، وہ کرتی ہی ایسا ہے، وہ ایسی ہی ہے، اس نے کبھی میرے ساتھ اچھا نہیں کیا. تو یہ ایکسیسو تھنکنگ جو ہے، اس کو جب ہم نے ختم کرنا ہے تو ہم اس کے لیے جو میں نے طریقے پہلے بتائے ہوئے ان پہ تو عمل کریں گے ہی، لیکن ہمیں اس بات کو بھی سمجھنا ہے کہ یہ کوگنیٹو ڈسٹارشن ہے، یعنی یہ سوچنے کا غلط انداز ہے. چاہے ایک شخص آپ کے ساتھ 10 دفعہ بھی برا کر دے، آپ اس شخص کے لیے ان 10 ایونٹس کے ساتھ تو ضرور نیگیٹو تھاٹ کو رکھو، لیکن اس کے لیے جنرلائز نہیں کرو. یعنی یہ نہ سوچو کہ وہ شخص ہے ہی برا. ہاں، ان 10 معاملات میں، ان 2-4 معاملات میں اس نے میرے ساتھ برا کیا، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ میں اس کو لیبل لگا دوں. اب یہ جو لیبل لگانا ہے، یہ بھی کوگنیٹو ڈسٹارشن ہوتی ہے کہ آپ لیبلائز کر دیتے ہیں کہ یہ تو ہے ہی برا، یا یہ تو ہے ہی ایسا، یا یہ جگہ میرے لیے پرابلم ہے. یعنی یہ لیبل لگانا بھی بڑا اہم ہوتا ہے، اور یہ بہت زیادہ ایکسیسو تھنکنگ میں لوگ استعمال کرتے ہیں. جیسے کہ اس کی مثال میں اس طرح دوں کہ کئی لوگ کہتے ہیں جی شام کے وقت پہ ان کو ایشو ہوتا ہے.
شام کے وقت پہ سارے پرابلمز ہوتے ہیں، شام کو ایشو ہوتا ہے، وہ اپنی پرابلمز کو لیبل لگا لیتے ہیں شام کا، یعنی کہ شام کا وقت دیٹ از پرابلم۔ اسی طرح سے کئی لوگ کسی جگہ کے ساتھ لنک کر دیتے، کئی لوگ کسی شخص کے ساتھ لنک کر دیتے ہیں، تو یہ بھی غلط ہوتا ہے۔ یعنی ہمیں اس کو سمجھ کے اس کو اپنی زندگی سے نکالنا ہوتا ہے۔ اگر آپ کو سمجھ آ جائے کہ یہ کوگنیٹو ڈسٹورشن ہے جو میرے لیے پرابلمٹک ہے، تو آپ نے اس کو دیکھنا ہے کہ اگلے 3-4 دن، یعنی اگلے 3 سے 4 دن آپ نے دیکھنا ہے کہ آپ کس طریقے سے اس کوگنیٹو ڈسٹورشن کو یوز کر رہے ہو۔ جیسے کہ آپ اپنی ایوری ڈے روٹین میں کئی لوگوں کے سامنے بھی اس کو یوز کرتے ہو، یا کہ کبھی کبھار مہینے میں 1-8 دفعہ کرتے ہو۔ اگر ڈیلی روٹین میں یہ ہے تو پھر آپ نے اس کے بارے میں اپنے آپ کو کلیئر کر کے اس کو ریجیکشن دینی ہے اور اپنی تھاٹ کو پازیٹیو بنانا ہے، اپنے آپ کو بتانا ہے کہ اس کے بجائے مجھے اس طریقے سے سوچنا ہے۔ یعنی اس میں ہم پھر نیگیٹو تھاٹ سے پازیٹیو تھاٹ میں آ جاتے ہیں، یہ ایک اور طریقہ ہے۔ یعنی کہ آپ نے کیا کیا، سپوز کہ ایک شخص نے آپ کے ساتھ برا کیا اور آپ نے جنرلائز کر لیا کہ یہ شخص تو ہے ہی برا، ٹھیک ہے، یہ اس کی ایک مثال لیتے ہیں۔ اس میں اب آپ نے کیا کرنا ہے، اس میں یہ کرنا ہے کہ آپ نے سمجھ لیا کہ بھئی میری یہ عادت بن گئی ہے کہ میں اس طریقے سے دوسروں کو لیبل لگا لیتی ہوں اور اوور جنرلائز کرتی ہوں۔ تو میں نے کیا کرنا ہے کہ میں نے اس سٹیٹمنٹ کو لکھ لینا ہے کہ میں نے اس شخص کے لیے یہ سوچا کہ یہ ہے ہی برا، اب اس کو میں نے چینج کرنا ہے۔ اب جب بھی یہ تھاٹ آئے گی میں اس کو ریجیکٹ کر کے اس کے اگینسٹ ایک پازیٹیو تھاٹ بولوں گی، جیسے کہ سپوز کہ یہ سب اچھے ہیں، ایک جنرل سی ایک ٹرم یوز کر لی، اس شخص کے لیے نہ کی لیکن جنرل سی کر لی۔ جنرل اس لیے میں کہہ رہی ہوں کہ کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ اس شخص کے لیے وہ زیادہ ہرٹ فیلنگز ہوتی ہیں اس معاملے میں، تو اس وجہ سے ہم اس کے بارے میں اگر کہیں کہ جی آپ نے کہنا ہے کہ یہ بہت اچھا ہے، تو وہ شاید آپ ایزیلی نہ کر پاؤ۔ لیکن آپ یہ ضرور کر سکتے ہو کہ جیسے ہی تھاٹ آئی کہ یہ شخص ہے ہی برا، آپ نے فوراً ایک ڈیپ بریتھ لیا، اسے ریجیکٹ کیا اور کہا کہ سب اچھے ہیں، پازیٹیو۔ تو اس طریقے سے آپ اپنے آپ کو ٹرین کرنا شروع کر سکتے ہو۔ اسی طرح سے ایک اور کوگنیٹو ڈسٹورشن ہوتی ہے جو ہماری ایکسیسو تھنکنگ میں بڑا رول پلے کرتی ہے، وہ ہوتی ہے فارچون ٹیلنگ۔ یعنی اپنی قسمت کے بارے میں آپ خود ہی بتا رہے ہو یا دوسروں کی قسمت کے بارے میں بتا رہے ہیں، یہ اس کے ساتھ ایسا ہی ہونا ہے یا میرے ساتھ تو برا ہی ہونا ہے، میرے ساتھ کبھی اچھا نہیں ہو سکتا۔ یعنی یہ آپ اپنے بارے میں ایسی بات کر رہے ہو یا دوسرے کے بارے میں ایسی بات کر رہے ہو جو کہ اس وقت پہ ہے نہیں، لیکن آپ کے سوچنے کا انداز ایسا ہو گیا ہے کہ میرے ساتھ تو ایسا ہی ہوگا۔ اس کی ایک مثال جو انگزائٹی میں بہت زیادہ چلتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ جیسے کہ سپوز کہ آپ نے پچھلی رات کو سونے سے پہلے آپ کو سوچ آ رہی ہے کہ صبح اٹھوں گی تو میری طبیعت خراب ہوگی، میری طبیعت خراب ہوگی، اور صبح اٹھتے ہی پہلی سوچ آپ کے ذہن میں آتی ہے کہ میری طبیعت خراب ہو رہی ہے، میری طبیعت خراب ہو رہی ہے۔ یہ فارچون ٹیلنگ ہے کہ آپ اپنی قسمت کے بارے میں بتا رہے ہو کہ جی میری صبح تو میری طبیعت خراب ہو جانی۔ یہ چھوٹے لیول کی بات ہے، یعنی چھوٹے مینس یعنی فوری طور پہ اس کو، یہ فوری طور پہ جو آپ کو ایشوز ہوتے ہیں اس کے حوالے سے بات ہے، لیکن اس سے بھی بڑی بڑی باتیں ہم لوگ سوچ لیتے ہیں، جیسے کہ میری قسمت ہی خراب ہے، یا مجھے تو فرسٹ پوزیشن مل ہی نہیں سکتی، یا میں تو یہ جاب لے ہی نہیں سکتی۔ کیوں نہیں لے سکتی؟ اس لیے کہ آپ نے یہ سوچ لی ہے کہ میں یہ لے نہیں سکتی، اور اگر یہ سوچ لی ہے تو پھر آپ کی کوشش میں کمی رہ جائے گی۔ تو ہمیں اس کو ختم کرنا ہے، یہ صحیح سوچنے کا انداز نہیں ہوتا ہے، ہمیں اس کو ختم کر کے ہمیں پازیٹیو سائڈ پر سوچنا ہے، اور اس کے لیے ہم نے اپنے آپ کو بتانا ہے کہ اس طرح کی سٹیٹمنٹس کے بجائے ہمیں اس میں ایک پازیٹیو سٹیٹمنٹ بنانی ہے، جیسے کہ میں صبح اٹھوں گی تو میں فریش ہوں گی، آئی ول بی فریش۔ اس طرح سے آپ نے اپنے آپ کو ٹرین کیا، جب بھی وہ تھاٹ آئی آپ نے کہا میں فریش ہوں گی۔ اسی طرح سے اگر کوئی ایگزام ہے اس میں پاس نہیں ہو پاؤں گی تو آپ نے اپنے آپ کو بتانا شروع کر دیا کہ میں اس کو پاس کروں گی، میں محنت کر رہی ہوں، میں پاس کروں گی۔ یہ پازیٹیو ہوتی ہے، یعنی نیگیٹو کو پازیٹیو کر لیا۔ اب اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ آپ نے اسی طریقے سے اس کی بھی لسٹ بنانی ہے، ایک وقت میں ساری تھاٹس کو اس طرح نہیں کرنا شروع کر دینا اگر آپ کی یہ عادت ہے تو آپ نے اس کی بھی لسٹ بنانی ہے کہ آپ کون کون سی ایسی تھاٹس ہیں جن میں اس طرح سے اپنی قسمت کا حال خود ہی بتا دیتے ہو۔ تو آپ نے اس کو سلیکٹ کیا، اس میں سے کسی ایک کو، اور اس کے اوپر پہلے کام کیا، پھر دوسری پر کیا، اس طرح سے آپ کی پریکٹس ہوتی چلی جائے گی۔ اسی طرح ایک اور کوگنیٹو ڈسٹورشن ہوتی ہے کیٹاسٹروفائزنگ،
یعنی کہ ہم کسی بھی ایک چھوٹے سے معاملے کو بڑھا دیتے ہیں. جیسے کہ آج کل کرونا کا ایشو ہے، تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ جی آپ کا گلا خراب ہوا اور آپ نے سوچا کہ مجھے تو بس کرونا ہو گیا اور میں مرنے والی ہوں. یہ سوچ جو ہے یہ ریئلسٹک بالکل بھی نہیں ہے، اس لیے کہ ابھی تو گلا خراب ہوا ہے، ابھی تو بخار بھی نہیں ہوا، ابھی تو آپ کی چیسٹ کنجیشن بڑی نہیں، ابھی تو آپ کو بہت سارے ایسے سمٹمز ہیں جو نہیں ہوئے، لیکن آپ کا دماغ آپ کو بول رہا ہے کہ جی مجھے تو کرونا ہو گیا اور میں مرنے والی ہوں. تو یہ چیز جو ہے نا، اس کو بھی ہمیں ختم کرنا ہوتا ہے. یہ ہمارا سوچنے کا غلط انداز ہوتا ہے. جیسے کہ کسی کے بارے میں آپ کو اطلاع آئی کہ جی اس کا ایکسیڈنٹ ہو گیا اور آپ نے کہا کہ بھئی وہ تو مر گیا. یعنی اس طرح کی ایکسٹریم تھاٹ آ جاتی ہے چھوٹی سی کسی بات پہ یا کوئی درمیانے لیول کی بات پہ. اس حوالے سے اپنے آپ کو کلیئر کرنا ہے اور سمجھنا ہے کہ میں کون کون سی چیزوں پہ اس طرح سے بڑھا چڑھا کے محسوس کرتی ہوں، اور ان چیزوں کو، ان معاملات کو سلیکٹ کر کے ان کی لسٹ بنا کے بالکل اسی طریقے سے ان میں سے جون سا آپ کا ایشو اس وقت پہ سب سے زیادہ تنگ کر رہا ہے، اور اس میں اگر زیادہ ایشوز اس وقت پہ تنگ کر رہے ہیں تو ان میں سے سب سے منیمم لیول کا لے کر پھر دوسرا پھر تیسرا اس طرح لے کر آپ نے ہر ایک پر ریجیکشن کرنی ہے اور اپنی تھاٹ کو شفٹ کرنا ہے اور ریلیکسیشن کرنی ہے، جو طریقے میں پہلے آپ کو بتا چکی ہوں. ایک اور سوچنے کا انداز ایسا ہے جو کہ پرابلم دیتا ہے، اور وہ ہوتا ہے کہ ہم ایزیوم کرتے ہیں، ایشیور نہیں کرتے ہیں. ایزیوم کرنے اور ایشیور کرنے میں کیا فرق ہوتا ہے؟ ایزیوم کرنا بالکل ایسا ہی ہے جیسے کہ کسی نے مجھے کہا کہ بھئی تم یہ کام کیوں کر رہی ہو، تم ایسے کر لو، اور میں نے ایزیوم کیا کہ یہ شخص میرا دشمن ہے اس لیے کہ وہ نہیں چاہتا کہ میں یہ کام کروں اور وہ مجھے اس کام کے کرنے کے بجائے دوسرا کام کہہ رہا ہے. یہ میری ازمپشن تھی، یعنی میں نے سوچ لیا کہ وہ اس سوچ کے ساتھ یہ کام کہہ رہا ہے یا مجھے منع کر رہا ہے. یعنی کہ میں ایزیوم کر رہی ہوں، میں پہلے سے خود ہی محسوس کر رہی ہوں، سوچ رہی ہوں کہ وہ کیا سوچ رہا ہے. اس کو ہم مائنڈ ریڈنگ کے ساتھ بھی لنک کرتے ہیں، یعنی میں دوسرے کا دماغ جیسے کہ پڑھ رہی ہوں. دوسرے نے اگر کوئی چیز، سپوز کہ آپ نے کچھ منگوایا تھا، وہ کچھ اور لے آیا، آپ نے فوراً بجائے اس کی کہ پوچھو، آپ نے سوچا کہ جی یہ مجھے خوش دیکھنا ہی نہیں چاہتا تھا، اسی وجہ سے یہ چیز لے کر آیا جبکہ اسے پتہ تھا کہ میں نے خوش اس چیز پہ ہونا ہے. تو اس طرح سے جو ایزامپشنز ہوتی ہے، چاہے آپ کو کتنا بھی لگے کہ وہ واقعی میں ویسی ہیں جیسا کہ دوسرا شخص کہہ رہا ہے، پھر بھی آپ نے ایزیوم کرنے کے بجائے ایشیور کرنا ہے. ایشیور کرنے کے بعد آپ کو جب یقین ہو جاتا ہے کہ ہاں واقعی ایسی ہی بات ہے، اس کی نیت ایسی ہی تھی، وہ ایسا ہی چاہتا تھا، تو پھر ہمیں آگے دیکھنا ہوتا ہے کہ اب ہم کیا کریں. ایشور کرنے کے لیے آپ اسی وقت پہ پوچھ سکتے ہو، جیسے کہ سپوز کہ کوئی شخص آپ کے لیے کوئی چیز لایا ہے کھانے کے لیے اور آپ نے کوئی اور منگوایا تھا، تو آپ نے اس سے کہا کہ بھئی یہ کیوں لے آئے ہو، میں نے تو یہ منگوایا تھا، اور اس نے کہا کہ جی وہ نہیں ملا اس لیے میں نے کہا کہ خالی ہاتھ آؤں تو میں یہ لے آیا، آپ کلیئر ہو گئے. لیکن اگر اس نے یہ کہا کہ بھئی میرا دل یہ کھانے کو چاہ رہا تھا، میں نے کہا تم بھی یہ کھا ہی لوگی تو چلو میں لے جاتا ہوں، تو اس پہ آپ کو پھر کلیئر ہوا کہ یہ شخص جو ہے اس نے میرے بجائے اپنی پرواہ کی ہے. آپ نے اس کو نوٹ کر لیا. پھر آپ نے دیکھا اگر بہت کلوز کوئی ریلیشن ہے تو آپ نے اس کو کچھ چانس دیے اور پھر دیکھا کہ یہ شخص جو ہے میرے لیے کتنی میری فکر کرتا ہے یا نہیں کرتا. اس سے آپ کو کلیئرٹی ملتی ہے، یہی ٹرسٹ بلڈ کرتا ہے. یعنی اس بات کو بھی آپ نے سمجھنا ہے کہ ٹرسٹ جو آپ کا بلڈ ہوتا ہے وہ بھی انہی بنیادوں پہ ہوتا ہے. تو اس طرح سے ایزیوم کرنے کے بجائے ایشور کرتے ہیں تو ہم کلیئر ہو جاتے ہیں. کلیئر اگر ہم ہوتے ہیں اس لحاظ سے کہ بھئی دوسرے کی ایسی نیت نہیں تھی تو ہم نے اس سوچ کو ریجیکٹ کیا کہ بھئی مجھے غلط نہیں سوچنا، اور اگر ہمیں پتہ چلا اس کی نیت ایسی ہی تھی تو ہم نے اس کو 2 3 4 مواقع دیے اور ہم نے دیکھا کہ کیا واقعی میں اس کی نیت میں کھوٹ ہے اور وہ میری خوشی یا میری زندگی یا میرے لیے جو بھی فائدہ مند چیز ہے اس میں وہ پرابلم ڈال کے مجھے پرابلم میں ڈالنا چاہتا ہے. تو پھر میں نے اس بات کو سمجھ لیا کہ مجھے اس شخص پہ ٹرسٹ بھی نہیں کرنا اور نہ ہی اس کے ساتھ تعلق کو کنٹینیو کرنا ہے. تو اس طرح سے ہم نے ایزمپشنز کے بجائے ایشورنس پہ فوکس کیا اور اپنی زندگی کو بہتر بنایا. تو یہ بھی آپ نے بالکل اسی طرح سے، اگر آپ زیادہ اس طرح کا رویہ رکھتے ہو تو آپ نے ایزمپشنز جتنی آپ کرتے ہو ان کے سٹائلز کو نوٹ کرنا ہے. جیسے مثال کے طور پہ کوئی شخص 2 لوگوں کو کوئی چیز دیتا ہے، ایک کو کوئی اور دوسرے کو کوئی اور دونوں جو ہیں وہ فیل کرتے ہیں جی اس نے دوسرے کو اچھی چیز دی ہے،
تو یہ بھی ایک رویہ ایسا ہوتا ہے جس کے اوپر انسان جو ہے وہ ہرٹ فیل کرتا ہے. تو بجائے اس کے کہ ازیوم کر کے ہرٹ فیل کریں، آپ ایکسپریس کریں اور بتائیں اور پوچھیں، اور پھر اس کے بعد اپنے آپ کو کلیئر کریں اور اپنے آپ کو ریلیکس. ایک اور کوگنیٹو ڈسٹارشن ہوتی ہے شوڈ. شوڈ کا مطلب ہے ایسا ہی ہونا چاہیے تھا، اسے ایسا ہی کرنا چاہیے تھا، مجھے ایسا کرنا چاہیے تھا. یعنی یہ جو چاہیے والا ورڈ ہوتا ہے اس کو انگلش میں شوڈ کہا جاتا ہے. اور یہ جو ہے یہ بھی غلط ہوتی ہے، اس لیے کہ ہم کوئی کام ہو جاتا ہے کسی سے یا ہمارے سے اور ہم اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ ایسا نہیں، ایسا ہونا چاہیے تھا. اس میں مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ایک تو وہ کام ہو چکا ہوتا ہے، وہ بات ہو چکی ہوتی ہے، اور دوسرا یہ کہ ہم اپنے آپ کو ایک نیگیٹو فیلنگ دے رہے ہوتے ہیں. اس کے بجائے اگر ہم یہ سوچ اپنے آپ کو دیں کہ اچھا اس نے ایسا کہا، ٹھیک ہے، اب نیکسٹ ٹائم وہ ایسا نہ کہے، اس کے لیے میں اس طریقے سے اس کے ساتھ ڈیل کرتی ہوں، اس سے بات کرتی ہوں، اسے سمجھاتی ہوں. بالکل اسی طرح سے اپنے آپ کے لیے اگر آپ نے کرنا ہے تو میں نے اس سے یہ بات کہہ دی یا یہ کام ہو گیا، تو بجائے اس کے کہ آپ سوچو کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا، آپ نے کہا کہ اچھا اس دفعہ ہو گیا ہے تو اگلی دفعہ کے لیے میں یہ پلان کرتی ہوں کہ میں نے ایسا کام نہیں کرنا اور میں اس طریقے سے اپنے آپ کو بہتر بناؤں گی. تو یہ جو شوڈ والی جو ہوتے چیزیں جن میں چاہیے تھا، چاہیے ہے، یہ والے الفاظ استعمال ہوتے ہیں، یہ بھی ہماری کوگنیٹو ڈسٹارشنز ہوتی ہیں جو کہ غلط ہوتی ہیں. کے ساتھ پھر گلٹ فیلنگ آنا شروع ہو جاتی ہے، ان کے ساتھ ہمیں دکھ ہونا شروع ہو جاتا ہے کہ نہیں اس وقت پہ اسے ایسا ہی کرنا چاہیے تھا، اس نے ایسا کیوں نہیں کیا. تو یہ سوچیں جو ہیں، یہ جیسے کہ پہلے میں نے بتایا گلٹس وغیرہ اور ریگریٹس وغیرہ کے بارے میں، بالکل اسی طرح سے اگر یہ پریزنٹ سے ریلیٹڈ بھی ہوں تو ان کو بھی ہمیں ختم کرنے کی ضرورت ہے کہ ہمیں پریزنٹ میں بھی ان کے اوپر فوکس نہیں کرنا. ایک اور کوگنیٹو ڈسٹارشن ہے جس پہ آج میں بات کروں گی. آج کی ہماری جو ویڈیو ہے اس میں میں ان کوگنیٹو ڈسٹارشنز پہ اس لیے بات کر رہی ہوں کہ موسٹلی یہ ڈسٹارشنز جو ہیں یہ ہمارے اندر موجود ہوتی ہیں اور ہم ان کی وجہ سے بھی بہت زیادہ ایکسیسولی سوچ رہے ہوتے ہیں. یہ کوگنیٹو ڈسٹارشن ہے واٹ ایف. آج کل یہ بہت زیادہ یوز ہو رہی ہے اس لیے کہ کرونا کی وجہ سے کافی لوگ اینکشس ہو رہے ہیں. یہ بھی انگزائٹی کے ساتھ لنکڈ ہوتی ہے. اگر ایسا ہو گیا تو، اگر اس نے یہ کر دیا تو، اگر میرے ساتھ کچھ ہو گیا تو. یہ جو فیئر ہے، یہ فیئر جو ہے یہ بھی بالکل غلط فیئر ہوتا ہے، اس لیے کہ یہ اپنے اندر کوئی بنیاد نہیں رکھتا. یعنی اگر مجھے یہ ہو گیا تو، ابھی تو کچھ بھی نہیں ہوا، اگر ہو گیا تو ہم کسی بھی چیز پہ سوچ سکتے ہیں. لیکن اگر ہم ایسا ہی سوچنا شروع ہو جائیں گے تو پھر ہم اپنی زندگی کو آگے نہیں بڑھا سکیں گے، ہماری زندگی اسی جگہ پہ رک جائے گی. مثال کے طور پہ کسی شخص نے ایکسیڈنٹ دیکھا، یعنی کوئی اس کی فیملی میں کسی کا ایکسیڈنٹ ہوا، اسے کوئی نقصان پہنچا. اس کے بعد اس نے باہر جانے، سڑک پہ جانے، گاڑی چلانے، اس طرح کے کوئی بھی کام جو ہے اس سے اپنے ہاتھ کھینچ لیا اور کہا کہ نہیں بھی یہ میں نہیں کر سکتا. اگر مجھے کچھ ہو گیا تو، اگر ایکسیڈنٹ ہو گیا تو، اگر مجھے نقصان پہنچ گیا تو یہ سوچ جو ہے اس کی وجہ سے اس کی زندگی خراب ہو گئی. کیوں؟ اس لیے کہ وہ اس کوگنیٹو ڈسٹارشن کا شکار ہو گیا ہے. اس کی سوچ میں یہ وٹ ایف والا پارٹ جو ہے یہ زیادہ رول پلے کر رہا ہے. تو اس بات کو ہم نے سمجھنا ہے کہ چاہے کرونا ہو، چاہے کوئی اور ایشو ہو، ہم نے اپنے آپ کو یہ بتانا ہے کہ یہ وٹ ایف از ناٹ رائٹ، یہ غلط ہے. اگر میں ایسا سوچتی ہوں تو مجھے فوراً اس سوچ کو چینج کرنا ہے. اس کے بجائے میں نے اپنے آپ کو بتانا ہے کہ پریزنٹ میں کیا ہے، اس وقت پہ کیا ہے، اس وقت پہ جو کچھ ہے میں اس کے اوپر بلیف رکھوں گی. اور اگر کبھی کچھ ہوا ہوگا تو جس وقت پہ ہوگا اس وقت پہ دیکھا جائے گا، اس وقت پہ آپ نے بہتری کے لیے کوشش کرنی ہے. صرف ہمیں پریونشن کرنی ہوتی ہے، جیسے کہ کرونا کے حوالے سے آج کل چل رہا ہے تو اس میں ہمیں پریونشن کرنی ہے. کرونا سے بچنے کے طریقوں کو ہم نے سمجھنا ہے اور ان پہ عمل کرنا ہے. پھر اس کے بعد یہ وٹ ایف کو نکال دینا اپنے ذہن سے، اس لیے کہ وٹ ایف جو ہے یہ ہماری فنکشننگ کو بالکل ڈسٹرب کر دیتا ہے. یہ ایسی کہ کوگنیٹو ڈسٹارشن ہے جو ہماری گروتھ کو روک دیتی ہے، ہمیں کامیاب نہیں ہونے دیتی ہے. تو آج کی ویڈیو میں نے آپ کو کچھ کوگنیٹو ڈسٹارشنز کے بارے میں بتایا ہے اور فیوچر سے ریلیٹڈ جو ایشوز ہوتے ہیں ان کو ایڈریس کیا ہے. آپ لوگوں نے ان پہ پریکٹس کرنی ہے. ان میں سے جون سی کوگنیٹو ڈسٹارشن ہے
اس کو آپ نے لکھ لینا ہے کہ یہ والی میرے اندر ہے، میں اس کے اوپر عمل کر کے اب اس کو ختم کروں گی. اور اس ہفتے میں آپ نے مجھے جیسے میں نے کہ مینشن کیا ہوا ہے کہ آپ نے ہر تھرسڈے اور سیٹرڈے کو مجھے اپڈیٹ دینی ہے. اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ بہتر فیل کرو تو آپ نے وہ جو اپڈیٹ دینی ہے تو اس میں بتانا ہے کہ کون سی ڈسٹورشن کو آپ نے ختم کیا. اس کے بعد جو نیکسٹ ہماری ویڈیو ہوگی اس میں بھی ہم فیوچر سے ریلیٹڈ ایشوز پر بات کریں گے، لیکن ایک اور حوالے سے. کچھ کوگنیٹو ڈسٹورشنز پہ بھی بات کریں گے، اس لیے کہ کوگنیٹو ڈسٹورشنز بھی بہت زیادہ ہیں، جن میں سے چند کے اوپر ہم نے آج بات کی ہے. تو آج کی کلاس جو ہے اس کو میں ختم کرتی ہوں اور آپ اس کے اوپر پورا ہفتہ عمل کریں گے. پھر انشاءاللہ ہم فورتھ ویڈیو جو ہے اس کی طرف جائیں گے اور آپ کو میں اس میں گائیڈنس دوں گی. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.